أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. صدق اللہ العلی العظیم. قرآن کریم میں جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے یا ایھا الناس کے ذریعے سے تمام انسانوں کو خطاب کیا ہے، ایسی آیتوں کی تفصیل چل رہی تھی. یہ جو آیت تلاوت کی ہے وہ قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے دوسرے نمبر کی آیتیں ہیں. ابھی جو آیتیں تلاوت کی ہے ان میں سورہ بقرہ کی 168ویں آیت، 169ویں آیت، 170ویں آیت اور 171ویں آیت، یہ 4 آیتیں تلاوت کی ہیں. ان 4 آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 4 چیزوں کو بیان کیا ہے. آج ہم ان 4 چیزوں کو سمجھیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام انسانوں کو خطاب دیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ تم زمین میں سے جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں اس کو کھاؤ. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان 4 چیزوں میں سے پہلی چیز جو ہے اس کے کرنے کا حکم دیا کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ. بظاہر اس میں اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ حلال اور پاکیزہ چیزوں کے کھانے کا حکم دے رہے، لیکن اس کے شان نزول کو سمجھیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ذریعے سے یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اللہ نے جن چیزوں کو حلال رکھا ہے اس کو حلال رکھو، جس کو حرام رکھا ہے اس کو حرام رکھو. حلال کو حرام مت کرو، حرام کو حلال مت کرو. کیونکہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگوں نے کچھ جانوروں کو جو حلال تھے اس کو حرام کر دیا تھا کہ یہ جانور ہم نہیں کھائیں گے، یا کچھ کھیتیاں جو حلال تھی اس کو حرام کر دی تھی. تو اللہ تبارک تعالیٰ اس میں سمجھا رہے ہیں کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال رکھا ہے اس کو حلال رکھو، حلال کو حرام مت کرو. جیسے ایک مرتبہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کھانے کو حرام کر دیا کہ میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا. فوراً قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ، اے نبی جی آپ ایسی چیز کو حرام کیوں قرار دیتے ہو جس کو ہم نے حلال رکھی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جو چیزیں حلال ہے اس کو حلال رکھو. جیسے ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہمارے معاشرے میں ہمارے غیر مسلم بھائی بہت سارے جانوروں کو کان کاٹ کر اس کو باہر روانہ کر دیتے ہیں، پھر اس کا نہ دودھ استعمال کرتے ہیں نہ اس کو استعمال کرتے، کسی بھی چیز میں استعمال میں نہیں لاتے، کہتے ہیں کہ ہمارے غیر اللہ کے نام پر ہم نے چھوڑ دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اس کو حلال رکھا ہے تم حرام کیوں کرتے ہو. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں 2 لفظ استعمال کیے، حلال. حلال تم سمجھتے جو حرام کے مقابلے میں آوے. ایک دوسرا لفظ استعمال کیا ہے طیبہ، جس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں پاکیزہ. دیکھو ایک چیز حلال ہے لیکن اگر اس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دی جائے گی تو حرام ہو جائے گی. جیسے بکری کو ذبح کرنا حلال ہے لیکن اگر اس کو غیر اللہ کے، کسی اور اللہ والے کے یا کسی بت کے نام پر اگر ذبح کر دیا جائے گا تو وہ حرام ہو جائے گا. اسی طریقے سے ایک چیز حلال ہے لیکن اس میں گندگی لگی ہوئی ہے، ناپاکی لگی ہوئی ہے، تو جب تک ناپاکی لگی ہوئی ہے ناپاکی کے ساتھ کھانا حرام ہے. اسی طریقے سے ایک مال حلال ہے لیکن اس کو حاصل کرنے کا طریقہ غلط ہے، چوری کر کے لایا، کسی چیز کو چوری کر کے کھا رہا، چاہے وہ چیز حلال ہے لیکن طریقہ غلط ہے، اس کی بنیاد پر وہ حرام ہو جائے گا. تو پاکیزہ سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز غیر اللہ کے نام پر نہ ہو، وہ چیز صحیح طریقے سے حاصل کی ہوئی ہو اور گندگی لگی ہوئی نہیں ہو، ایسی چیز کو پاکیزہ کہتے ہیں. تو ایک چیز تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی. آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یہ دوسرے نمبر کی چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑنے کا کہا ہے.
کہ شیطان کے نقشے قدم پر مت چلو، اس لیے کہ شیطان جو ہے آدمی کو جہنم کی اور ہی لے جاتا ہے۔ کیوں مت چلو؟ اس کی 2 وجہ بیان کی۔ انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کیسے دشمن ہے؟ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے سجدے کرنے کا حکم شیطان کو دیا تو شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اور اس وقت اللہ سے مہلت مانگی، اور مہلت کے بعد اس نے اللہ سے یہ کہا میں تیرے بندوں کو آگے سے پیچھے سے ہر جانب سے آ کر ان کو سیدھے راستے سے بھٹکا دوں گا۔ تو وہاں پر اس نے دشمنی انسانوں سے لے لی تھی۔ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، چاہے غیر مسلم ہو مسلمان ہو، ہر ایک کا دشمن ہے وہ۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دوسری وجہ، انما یامرکم، شیطان جو ہے وہ تم کو حکم دیتا ہے بالسوء، برائی کا، والفحشاء، بے حیائی کا۔ دیکھو سو کہتے ہیں چھوٹے گناہ کو، فحشا کہتے ہیں بڑے گناہ کو۔ دوسری تفسیر کے مطابق سو کہتے ہیں ایسے گناہ کو کہ جس میں حد نہیں جاری ہوتی، یعنی اگر اسلامی کنٹری ہو تو اس میں حد جاری نہ ہو۔ اور فحشا ایسی برائی کو کہتے ہیں کہ جس میں حد جاری ہو، یعنی اگر چوری کرے تو ہاتھ کاٹے جاوے، تو چوری جیسی بیماریوں کو کہا جاوے فحشا۔ تو شیطان جو ہے چھوٹی بڑے ہر قسم کی برائیوں میں انسان کو مبتلا کر دیتا ہے۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور ایک یہ تم اللہ پر ایسی بات کہو جو تم جانتے نہیں۔ شیطان کیسی باتوں کا حکم کرتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی چیز کہو جس کو تم جانتے نہیں ہو۔ خود بخود ایک چیز کو حرام کر دی، حلال تھی لیکن تم نے شیطان کے وسوسے میں آ کر وہ چیز کو تمہارے اوپر حرام کر ڈالی۔ تو شیطان ایسی باتیں تمہاری زبان سے بلوائے گا جو شریعت میں ہے ہی نہیں۔ اس لیے آدمی کو جب زبان کھولے تو پہلے سوچے، اور خاص طور پر شریعت کے بارے میں جب زبان اٹھاوے اس وقت تو 100 دفعہ سوچے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی کی طرف کوئی حدیث منسوخ کر رہا ہے یا اللہ کے بارے میں کوئی بات کہہ رہا ہے اور وہ ہو ہی نہ شریعت میں۔ اس لیے آدمی جو ہے ان چیزوں کا خیال رکھے۔ تو دوسرے نمبر کا حکم کیا تھا؟ شیطان کی اتباع آدمی نہ کرے۔ تیسرے نمبر کی چیز اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ہمارے رویوں کو صحیح کریں، ہماری زندگی گزرنے کا رویہ صحیح کرے۔ کیا رویہ؟ کہ جب کوئی حق بات آ جائے تو فوراً اس کو قبول کرے، ناحق بات ہو تو اس کو فوراً دور کرے۔ یہ ہماری زندگی کا رویہ ہونا چاہیے۔ لیکن جن کے دل میں خشیت نہیں ہوتی ہے، طلب نہیں ہوتی ہے، ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے اللہ بیان کر رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم اتباع کرو ان چیزوں کی جس کو اللہ نے نازل کی، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانو، جب ان کو کہا جاتا ہے، جب کافروں کو کہا جاتا ہے یا تو جو اللہ کے نافرمان بندوں کو کہا جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اتباع کریں گے اسی چیز کی جس پر ہم نے ہمارے باپ داداؤں کو پایا ہے۔ جیسے ابھی میں نے بیان میں بتایا کہ ایک چیز بتائی جاتی ہے ہمارے طبقے میں کہ بھئی یہ شادی اس طریقے سے کرنی ہے، میت کے موقع پر سنت طریقہ یہ ہے، لیکن آدمی اس وقت یہی کہتا ہے کہ بھئی ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے تو ہم کر رہے ہیں۔ تو جو کفاروں کا جواب تھا وہی ہمارا بھی ہے۔ تو اس رویے کو بدلے، قرآن کہہ رہا ہے حق بات آ گئی تو باپ دادا نہیں دیکھیں گے بلکہ شریعت دیکھیں گے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ اگر کہہ رہی ہے کہ یہ صحیح ہے، دلیل سے ہم کو معلوم ہو گیا، تو چاہے ہمارے باپ دادا 500 سال سے کرتے ہو، 1000 سال سے کرتے ہو، ہم چھوڑ دیں گے، ہم ان کی اتباع نہیں کریں گے۔ کیا ہمارے باپ دادا 40 سال کی عمر میں خودکشی کر لی تو کیا ان کا بیٹا کرتا ہے؟ کنویں میں گرتا ہے؟ ایک ایکسیڈنٹ ہوا اس کے باپ کا تو کیا وہ بھی گاڑی کے سامنے آتا ہے؟ نہیں کرتا ہے، وہاں دیکھتا ہے نفع نقصان کو۔ تو شریعت میں نفع نقصان نہیں دے سکتا۔ تو آدمی کو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اپنے رویوں کو بدلو، اور قرآن کہہ رہا ہے، دیکھو ایک بہت بھاری جملے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اولو کان آباؤہم، اگرچہ ان کے باپ داداؤں میں لا یعقلون شیئا، بالکل عقل نہ ہو، ولا یہتدون، اور ہدایت پر نہ ہو، پھر بھی ان کی اتباع کرو گے تو، یعنی انہوں نے عقل سے کام نہیں لیا، وہ ہدایت پر نہیں تھے، پھر بھی تم ان کی اتباع کرو گے۔ شریعت یہاں پر ہم کو سمجھا رہی ہے کہ ہم ہمارے زندگی کے رویوں کو بدلے، شریعت کی بات آ جاوے ہم جو جھک جاوے کہ ہاں یہ صحیح ہے، ہم اس کے مطابق اب زندگی گزاروں گا۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ چوتھی بات میں ایک مثال بیان کر رہے کہ کافر لوگ جو ہے وہ لوگ کیسا سنتے ہیں، یا اللہ کے نافرمان وہ بندے جو حق پر چلنا نہیں چاہتے ہیں،
ان کے سامنے جب تم دعوت دیتے ہو تو وہ کیسا سنتے ہیں اس کی ایک مثال بیان کر رہے ہیں. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کی مثال یعنی کافروں کی سننے کی مثال، حق بات سننے کی مثال کیسی ہے؟ كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، جیسا کہ وہ شخص جو پکارے ایسی چیز کو کہ لا يسمع، وہ نہ سنے، الا دعاء و نداء، لیکن صرف چیخ اور پکار کو. یعنی ان کی مثال دی جا رہی ہے کہ جو لوگ اللہ کا ڈر نہیں رکھتے ہیں ان کے سامنے جب دعوت دی جاتی ہے تو وہ جانوروں جیسا رویہ کرتے ہیں کہ جیسے جانور کو ایک چرانے والا اپنے جانور کو بلاتا ہے تو جانور اس کا مطلب نہیں سمجھتا ہے، بلکہ اس نے سنا کہ میرا راعی، میرا چرواہا مجھے بلا رہا ہے تو جانور پھر اس کے پاس آ جاتا ہے. ایسا ہی جو ناحق لوگ ہوتے ہیں جن کو حق پر نہیں چلنا ہوتا ہے ان کے سامنے دعوت صرف ایک آواز ہی ہے، سمجھتے نہیں ہے کچھ بھی. تم جتنی بھی اللہ کے نبی کی باتیں بیان کرو، اللہ کے احکام بیان کرو، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہے، خالی ہے کہ بھئی ایک آواز کان میں آ رہی ہے، اس پر عمل نہیں کرتے. تو جو دین کی باتوں پر عمل نہیں کرتا وہ ایسا ہے جیسا ایک جانور صرف ایک آواز سنتا ہے ویسا وہ بھی ایک آواز سن رہا ہے. الا دعاء و نداء، چیخو پکار کو صرف سن رہا ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے اس مثال سے سمجھا رہے کہ ہماری یہ زندگی نہیں ہونی چاہیے. وہ لوگوں کی زندگی تو کیسی ہے؟ سمم، وہ گنگے ہیں، وہ بہرے ہیں یعنی حق بات سننے سے بہرے ہیں. بکمن، گنگے ہیں یعنی حق بات بولنے سے گنگے ہیں، سمجھتے کہ ہمارے باپ دادا غلط کر رہے تھے، سمجھتے پھر بھی حق بات نہیں بولتے. امیون، اندھے ہیں، برائی کو دیکھ رہے کہ غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے، لیکن پھر بھی نہیں بولتے. امیون فہم لا یعقلون، وہ سمجھ سے کام نہیں لیتے، وہ نہیں سمجھ رہے کہ دنیا تو ایک دن ختم ہو جائے گی لیکن آخرت میں اللہ کے سامنے مجھے حساب دینا ہوگا. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ ان آیتوں میں سمجھا رہے مسلمانوں کو بھی غیر مسلمانوں کو بھی کہ آدمی جو ہے شریعت کے مطابق زندگی گزارے. باپ داداؤں نے جیسا کیا ہے اگر وہ صحیح ہے تو کرے، غلط ہے تو ان کے مطابق نہ چلے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں ان تعلیمات کو دی. اللہ تبارک تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرماوے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.